اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اپنے بندے سے کہتے ہوئے ارشاد کرتے ہوئے رب تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تم اس کا لباس ہو اور تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. کمی بیشی رب تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن جب یہ رشتے ہوتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی بات جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو عجب واقعات سننے میں آتے ہیں اور ہر واقعہ ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو شاید ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں، پہلی دفعہ جان رہے ہوں. یہاں تک کہ دیکھنے والوں، یہاں مایا کہانی میں مایا خان جو آپ کی آج آپ کے سامنے اتنے ہمت اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ گھر والوں کی دعاؤں اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کا بڑا کرم. اس طرح کی کہانی شاید جو آج مایا کہانی میں آپ کے ساتھ ہوگی وہ شاید کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ کہانی کا حصہ میری کہانی سے ضرور جڑتا ہے. پوری کہانی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہی سنوں گی، لیکن عجب رشتے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے ہر رشتے کو ترازو میں تولنا اور اس کا مقابلہ ہم کرنے لگے دولت سے، پیسے سے، چیزوں سے، دنیاوی آسائشوں سے، آرائشوں سے، نمائشوں سے، اور حتیٰ کہ شادی ایک کاروبار، ایک بزنس ڈیل ہوتا جا رہا ہے. جبکہ حال ہی میں ہمارے پاکستان نے اور یہ پورا ایک ہمارا لا پاس ہوا ہے کہ اب ڈاوری یعنی جہیز جیسی جو ہے کہیں بھی کوئی بھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اور باقاعدہ اس کے خلاف ایک لیگل ایکشن لے لیا جائے گا. لیکن ان لوگوں کا کیا جو شادی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ بعد میں ایٹ سکیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے، محبت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیسے لے سکیں، اور رشتے بھی اس لیے جوڑتے ہیں، اور قسمیں بھی اس لیے کھاتے ہیں، اور گھر والوں کو پورے بیوقوف بناتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کل کو ان کو فائنینشل سپورٹ مل سکے. آج ہمارے ساتھ جس کی کہانی ہے، پہلے آپ کو ان کا وہ پیغام سناتے ہیں جو انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کیا. شہر ہے، اور آج سے 10 مہینے پہلے میرے میاں نے انشورنس میری کروا کے اسٹیٹ لائف میں 1 کروڑ کی نا، اور لالچ کی مت میں آ کے مجھے سوئی بھی پہ پٹرول ڈال کے آگ لگا دی تھی. میرے بچے اسکول جانے والے ہیں، مگر ان میں سے 3 بچے اسکول جاتے ہیں، میرے 2 چھوٹے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ میرے پاس پیسوں کا ذریعہ نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میری کوئی روزگار کی سہولت بنے تاکہ میں اپنا کوئی بچوں کا کفالت کا ذریعہ بن سکوں. اور میں چاہتی ہوں کہ مایا خان کہانی میں مجھے بلایا جائے اور میری آواز ریز کی جائے تاکہ حکومت وقت جو ہے وہ مجھے کوئی نوکری، کوئی میری کفالت کا ذریعہ مجھے دے اور مجھے انصاف دلوائے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو اپنی کہانی بتانے اور سنانے والی ہیں، اور دنیا کو یہ بھی بتائیں گی کہ کس طریقے سے ایک انسان نے ان کے ساتھ شادی کی، کیسے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، کیسے ان کے بچے آج جو ہیں وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر ان کو جلا کر باقاعدہ پلان کے تحت، جو کہ مجھے بھی لگتا ہے اور میری ٹیم کو بھی لگتا ہے کہ پلان کے تحت ان کو جلایا گیا تاکہ ان کے جو انشورنس کا پیسہ تھا 1 کروڑ پاکستانی روپے وہ لیے جا سکیں. آئیے سنتے ہیں کرن کی کہانی. کرن، السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں؟ بتائیے سب کو، اور کیا واقعہ ہوا اور کب ہوا. جی بہن. میں جی صحیح ہمارے علی ساتھ. پور السلام سے علیکم. ہوں. جی. وعلیکم السلام. علی پور شہر سے ہے میرا تعلق، جو ضلع مظفر گڑھ سے ہے، تحصیل علی پور. 11 سال پہلے شادی ہوئی تھی میری سکیر احمد کے ساتھ نا، اور وہ شادی انہوں نے کی تھی کہ مجھے پڑھی لکھی بیوی چاہیے. ان کی پہلی وائف ان پڑھ تھی. اس میں بہت منت سماجت کے ساتھ، بڑے ہی میٹھے طریقے کے ساتھ. اور اس کے بعد شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے مارنا پیٹنا، کہ بیوی بچوں نے بھی مجھے بہت تشدد وغیرہ کرنا شروع کر دیا.
میرے پھر 6 بچے ہیں، اس میں 5 اللہ، بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ جب بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ بہت مارتے تھے، بہت زیادہ، کہ اف، بیٹیاں کیوں ہیں۔ اور تیسری بیٹی جب پیدا ہوئی تب تو گھر سے ہی نکال دیا تھا، 7 منتھ کی میں تھی پریگننٹ نا، گھر سے مار کے نکال دیا تھا مجھے کہ بیٹی نہیں چاہیے، اور 18 سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا تھا مجھے کہ یا بچہ اللہ، بھی مر جائے اور یہ بھی۔ اتنا اس کے بیوی بچے بھی بچے مارتے تھے، میرا آگے کا دانت بھی توڑ دیا تھا ایک دفعہ، وہ مارتے ہوئے میرے منہ کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے، اب تک یا دانت ٹوٹا ہوا ہے، یہاں اسٹیل کی تاریں لگی ہوئی ہیں، یہ دانت تیرا نہیں ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، ماسٹر کیا ہوا ہے، اپنا بچوں کا میں خود خرچہ کر رہی تھی گھر میں، وہ خرچہ نہیں دیتے تھے مجھے، مگر اچھا، یہی سوچ کے کہ بیٹیاں ہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ان کو لے کے کہیں اور نہیں جا سکتی، چلو باپ کا سایہ ہے، خرچہ تھوڑا کر لیں گے ہم، خود تھوڑے میں گزارا کر لیں گے۔ 11 سال سے کرائے کے گھر میں ہی کبھی کہیں کبھی کہیں، بچوں کی فیسیں نہیں دیتے تھے، بچوں کو اسکول سے نکال دیتے تھے اسکول والے، یا مکان اللہ، کا کرایہ نہیں دیتے تھے، پھر مولک مکان کرائے سے اٹھا دیتے تھے ہم لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد میں خود سے لوگوں کے کپڑے بھی استری کرتی تھی، گھر میں کھانے بھی بنا کے دیتی تھی لوگوں کو، جیسے ہمارے یہاں پہ ٹیچرز ہوتی ہیں زیادہ، تو بھی ٹیچرز بھی گھر آتی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے بھی پکا پکایا مل جائے، تو وہ مجھے دے دیتی تھی سامان، میں خود گھر میں بنا کے اس کے پیسے بھی رکھتی تھی، اور وہ مجھے کچھ کھانے کا بھی کر دیتی تھی۔ ٹیوشن بھی اچھا، بچوں کو پڑھاتی تھی میں، اچھے خاصے بچے تھے میرے پاس ٹیوشن کے بھی۔ پھر تقریباً جلانے سے نا 6 مہینے پہلے وہ بہت ایک دم سے اچھے ہو گئے، بہت جلانے سے 6 مہینے پیار محبت، ہاں جی بہت پیار کرنے لگ گئے، بہت احساس ہر چیز کا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، ابو میرے فوت ہو گئے، 3 سال ہو گئے، انا للہ، تو میں نے بھائی کو اپنے فون کیا، میں نے کہا امان پتہ نہیں کیا بات ہے، صغیر بہت اچھے ہو گئے ہیں، وہ اپنا بہت پیار سے بات کرتے، گالی گلوچ نہیں دیتے، مارتے بھی نہیں ہیں، مجھے پتہ نہیں عجیب سا کچھ فیل ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے، بھائی کہتے کوئی بات نہیں ہے، جب مارتا تھا تو تجھے ٹینشن ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے ہدایت دے دی ہو کہ اتنے صحیح بات، بچے ہیں۔ صحیح بات، میں چپ کر گئی، پھر مجھے کہتے چلو آؤ تمہاری پالیسی کرواتا ہوں، وہ خود اس میں اسٹیٹ لائف میں ایریا مینیجر ہے، تو اچھا، مجھے کہتے پالیسی کرواتا ہوں، میں نے کہا آپ بھائی گھر کے خرچے تو پورے نہیں ہوتے، پالیسی کروا کے کیا کرو گے، کیسے کرو گے پھر؟ نہیں نہیں ہو جائے گا، ہم اپنی جیون ساتھی کرواتے ہیں۔ پھر مجھے لگا جب سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا ہے تو یہ شاید سوچ رہے ہیں کہ ہاں بیٹیوں کی ماں ہے، کل کو مجھے کچھ ہو جائے گا تو یہ تو نیلی چھت کے نیچے آ جائے گی، پازیٹیو سوچ رہی تھی میں۔ صحیح انہوں صحیح، نے میری پھر 1 کروڑ کی پالیسی کروائی۔ اس کے بعد 28 دسمبر کی صبح کو ہم لوگ یعنی کہ رات کو 27 کی یعنی کہ جو رات ہوتی ہے اس کو ہی میں اپنی کزن کی شادی سے آئی ہوں، بہت ہیپیلی خود لے کر گئے، خود لے کر آئے، بہت اچھے موڈ میں، تصویریں ہیں بچوں کے ساتھ، سیلفیاں لی ہوئی ہے، بہت اچھے موڈ میں۔ صبح میں مجھے اٹھایا ہے، سوئے ہوئی تھی میں، مجھے اٹھا کے 6 بجے کہتے ہیں کہ سیری مجھے نا چائے بنا دو۔ ان کی اپنی سگی اچھا، بھتیجی میرے گھر میں رہتی تھی، جیسے دیہات کی بچیاں ہوتی ہیں گھروں میں نا، وہ جی، ایسے بچی رہتی تھی، چھوٹی سی عمر میں میرے پاس آ گئی تھی۔ جی، اس بچی کو میں نے کہا وہ اٹھی بھی ہے، میں اس کو کہہ دوں چائے بنانے کا؟ کہتے نہیں آپ خود بناؤ، میں کہا ٹھیک ہے میں خود بنا دیتی ہوں۔ میں نے اپنی اور ان کی چائے بنائی ہے، پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ نا جو شاندہ پینا ہے میں نے
مجھے جو ہے نا چمچ لا کے دو. میں نے چمچ لا کر دیا ان کو کچن سے. پھر وہ کہتے نہیں نہیں میں نے اب نہیں پینا. تھوڑی دیر بعد نا انہوں نے نا اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے کچھ دنوں سے نا گھر میں پیٹرول لا لا کے رکھ رہے تھے. وہ ایک دفعہ 1.5 لیٹر کی بوتل بھری ہوئی لے کر آئے. مجھے کہتے یہ سنبھال کے رکھ لو. میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہتے موٹر سائیکل کے لیے. اچھا. پھر اس کے بعد بولے ایک اور لے آئے بوتل. میں نے کہا دیکھو چھوٹے بچوں کا گھر ہے, ابھی تو ایک بوتل پڑی ہے گھر میں, آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ اسٹپنی کے طور پہ گھر میں تھوڑا بہت پیٹرول چاہیے, موٹر سائیکل میں نہ ہو تو. ہوں. کہتے نہیں سستا ہو رہا ہے اس لیے لا رہا ہوں. پھر میں نے دوسری بوتل بھی سنبھال کے رکھ لی. پھر ایک دن تیسری بوتل لے آئے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو, اتنا چھوٹے بچوں کا گھر ہے. نہیں نہیں کچھ نہیں. اب وہ ڈر کے سنبھال کے, مجھے تو نہیں پتا تھا میری موت کا سامان ہے یہ. تو اللہ. میں اس کو سنبھال کے رکھ لیا. پھر اس دن صبح میں چائے پیتے ہوں, مجھے کہتے مجھے پیٹرول اٹھا دو. وہ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے گاڑی میں ڈالوں گا. میں نے کہا بوتل سے گاڑی میں ڈلے گا پیٹرول؟ ہاں ہاں ڈل جائے گا. اب میں جتنی دیر میں پیٹرول اٹھانے گئی, پتا نہیں انہوں نے میری چائے میں کیا ملا دیا, مجھے نہیں پتا. سحر اس کے یہیں بعد رکیے گا, میں آپ کی بات روکوں گی کاٹوں گی. آپ یہیں رکیے گا کہ آپ نے جتنی دیر میں پیٹرول لے کر گئے, مجھے نہیں پتا کس ہمت کے ساتھ یہ عورت بتا رہی ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ جب ایک عورت محبت کرتی ہے اور ایک عورت بھروسہ کرتی ہے, کیونکہ میں جانتی ہوں, میں اس لیے جانتی ہوں کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں گزری ہوں اس تکلیف سے. اور جب ایک عورت محبت کرتی ہے اور اس پہ بھروسہ کرتی ہے نا, تو وہ بار بار معاف کرنے کا پتا اور کلیجہ دونوں رکھتی ہے. جیسے اس نے کہا, ابھی سحر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا میری موت کا سامان ہو رہا ہے. کیا ہوا سحر جب پیٹرول لے کر آئیں تو ان کی چائے میں کیا ملایا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ رہے گا مایا کہانی میں. ابھی حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. آپ مایا کہانی میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پنجاب علی پور سے ہمارے ساتھ سحر موجود ہیں ہمارے ساتھ. جس طریقے سے وہ اپنی کہانی بتا رہی ہیں نا, میں اپنی کوئی بھی بات میں کر ہی نہیں پا رہی, کیونکہ وہ جس طریقے سے اپنا درد بتا رہی ہے نا, میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گی اس سے پہلے کہ وہ بات وہیں سے شروع کرے جہاں سے بات منقطع ہوئی تھی وقفے سے پہلے. اور بات یہاں پر کٹی تھی وقفے سے پہلے, جو ہمارے ساتھ نہیں تھے ان کو بتا دوں کہ جب ان کے شوہر نے ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلانے کی کوشش کی, اس سے 6 مہینے پہلے ان کا مزاج اور ان کا اخلاق جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا. بہت بہت کائنڈ ہارٹڈ, بہت اچھی زبان استعمال کرنے لگے تھے. مارنا چھوڑ دیا تھا, گالیاں دینا چھوڑ دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک دن ان سے ناشتہ مانگا اور چائے مانگی, اور چائے دینے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ پیٹرول لے کر آؤ. واپس آئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ایک بات یہاں ضرور کہوں گی کہ کسی بھی انسان, سب سے پہلے انسان اور پھر اس کے بعد کسی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ بار 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 ایک کہانی کی طرح اپنے درد کو بتائے, کیونکہ وہ جب وہ کہانی دہرا رہی ہوتی ہے تب وہ اس کرب سے گزر رہی ہوتی ہے, تب وہ اس درد کو دوبارہ جی رہی ہوتی ہے, اور تب اس کا دل اتنا ہی دکھتا ہے جتنا پہلی دفعہ دکھا تھا. کیونکہ ایک عورت کا دل اللہ نے بنایا بہت نرم ہے. آپ کو لے کے چلتے ہیں سحر کی طرف. جی سحر, ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ آپ کو ہمت دے. میں باقی تمام باتیں بعد میں کروں گی, لیکن اس وقت میرے لیے بہت ضروری ہے یہ بات جاننا کہ آپ کے ساتھ اس کے بعد اس دن ہوا کیا. جب انہوں نے پیٹرول مانگا تو میں نے تینوں بوٹلز لا کے ان کے پاس رکھ دی کہ یہ ہے, اور پھر وہ چائے پینے لگ گئے. انہوں نے پیٹرول بالکل نا بیڈ کے ساتھ ہی رکھ دیا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ایسے نہیں رکھو, اچانک کوئی بچے آ سکتے. اس دن بیٹا میرے پاس سوتا تھا, تو اس رات بچوں کو سونے نہیں دیا انہوں نے پاس میرے. بچوں کو علیحدہ کمرے میں سلایا. رات کے 2:30 بجے بچہ آیا بھی تھا, تب بھی نہیں اس کو سونے دیا. ٹھیک. پھر جیسے ہی میں نے چائے پینا تو پھر کچھ پرسنل بات کی انہوں نے میرے سے نا. میں جیسے ایک نارمل بیوی کا بیہیویئر ہوتا ہے, میں نے ان سے سوری کر کے نا
وہ ذرا تھوڑے سے جیسے کمبل لے کے میں لیٹ گئی، اچھا اور تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نا نیند آ گئی. مجھے نہیں سمجھ میں آیا اتنی جلدی، کیونکہ میری آنکھ کھل جاتی تو مجھے نیند نہیں آتی. میری سیف جو تھی نا بالکل میرے ساتھ ہی تھی بیڈ کے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی میں ایک طرح سے بے ہوش سی ہوگی، مجھے نہیں پتا چلا انہوں نے سیف میں سے اپنے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ، اپنی ضروری چیز، ہر چیز کمرے سے باہر رکھنی شروع کر دی. یہاں تک کہ میرا موبائل بھی اٹھا کے باہر لے گئے. یہ سب اسی رات میں ہو اور رہا تھا؟ ہاں جی، صبح میں، یعنی کہ جب چائے پی کے مجھے نشہ ہو چکا تھا، میں اب کمبل لے کر لیٹ گئی تھی. اچھا، اور چائے میں چیز ڈالی تھی، صحیح. ہاں جی، چائے میں کوئی چیز ایسی ڈالی انہوں نے کہ مجھے فوراً ہی نیند آ گئی. اور اس کے بعد آخر سیف لوہے کی تھی، کھولنے میں آواز طلب ہوتی، میری آنکھ فوراً کھل جاتی ہے، مگر اتنا کچھ انہوں نے کیا مجھے نہیں آواز آئی بالکل بھی. اس کے بعد پھر میں جیسے سوئی بھی تھی تو میرے اوپر انہوں نے پیٹرول ڈال دیا سارا بیڈ کے اوپر، جیسے کمبل لیا ہوا تھا میں نے. اور پھر اللہ کی طرف سے ہی ہوا کہ وہ جب دروازے سے باہر نکلنے لگے نا، تو اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی. اور میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا، انہوں نے فوراً میرے اوپر ماچس پھینک دی اور دروازہ نہ باہر سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے پھر، اور اندر آگ بھڑک گئی پھر میرے اوپر. میں ایک دم سے چیخنے لگی. ان کو کہا صغیر کیا کر رہے ہو، یہ دروازہ کھولو، کیا کر رہے ہو. اوف اللہ. تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، پھر باہر سے دروازہ پکڑ کے وہ کھڑے رہے. اس کی وجہ سے جیسے میں کروٹ سے لیٹی تھی، میرا پیٹ کا حصہ، میرا ایک سائڈ سے ہی، میری ایک ٹانگ ساری جل گئی. پھر جب کھڑکیوں کے شیشے تک توڑ دیے میں نے، کیونکہ اتنی اندر سفوکیشن ہو گئی تھی، سانس نہیں آ رہا تھا. اپنے بچوں کو پکار رہی تھی کہ کوئی تو بچا لو، اندر آگ بہت ہے. کیونکہ ابھی ایک بندہ ہنستا کھیلتا بیٹھا ہو بالکل فریش موڈ میں، اور سڈنلی وہ آگ لگا دے تو ذہن بھی سمجھ نہیں پاتا کہ ہوا کیا. کوئی غصہ کرتے نا میرے ساتھ تو چلو میں کہتی شاید غصہ ہے، تو بالکل اچھے موڈ میں تھے، لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کریں گے میرے ساتھ نا. پھر جب میں دروازے کو اپنی طرف کھینچتی زور سے، وہ اپنی طرف قابو کر کے پکڑے رکھتے. پھر ایک دفعہ جب میں نے بہت زور سے کھینچا تو انہوں نے میرے منہ پہ پھینک دیا باہر. مجھے کیا پتا وہ بھی پیٹرول لیے کھڑے ہیں، جس سے یا یہاں اللہ. سے ایسے میرے پورے یہ لیئر تک گیا ہوا ہے، یہاں تک پیٹرول لیئر کی طرح سے یہ سارا، یہ یہ سارا، کیونکہ یہ یہاں نہیں گرا، پھر چہرہ ایک دم سے چہرے پہ آیا، اس سے میرے یہ ہاتھ جل گئے دونوں. پھر اللہ مجھے سے. سمجھ نہیں آئی، میں چیخے مارتی رہی ہوں. جب تک چیخی تھی باہر بچے بھی لگ رہے تھے، رو رہے تھے، بچوں کی آوازیں آ رہی تھی مجھے. میں نے کہا بھائی دروازہ کھول دو. مگر جب چہرے پہ ڈلا پیٹرول، پھر میں اندر بے ہوش ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ بس اب مر گئی. پھر جب دروازہ کھولا اور مجھے بچوں نے باہر نکالا اور میرے پہ پانی ڈالا تو میری آنکھ کھل گئی پھر. یا اور میرے باہر کھڑی اللہ. میری 10 سال کی، کیونکہ میرا موبائل انہوں نے پہلے ہی اپنے پاس رکھا ہوا تھا باہر کمرے سے. اور میرے موبائل سے بیٹی جو فون کرنے لگی ماموں کو، حالانکہ ابو تو جیسے آپ کو پتا ہے نا فوت ہو چکے، میرے 2 بھائی ہیں چھوٹے، تو وہ بھی شہر سے باہر ہی ہوتے ہیں کمانے کے لیے، گھر میں مرد نہیں ہوتا. یا میرے پاک تو پروردگار، یہ بائی چانس بھائی شادی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے. تو بیٹی نے ماموں کو جو فون کرنے لگی ہے تو انہوں نے نہ فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے اپنی جیب میں ڈال لیا. اور وہ پھر بعد میں تھانے سے ہی لیا تھا ہم لوگوں نے نا. اور پھر وہ بچی نے نا دوسرے ایک اور چھوٹا موبائل تھا، اس سے ان کو کال کر کے کہا ماموں آ جاؤ، مما کو آگ لگ گئی ہے. تو پھر میرے بھائی آئے. جب تک
مجھے یقین جانے ابھی اس لمحے تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنی شناخت کھو چکی ہوں. میرا چہرہ اب وہ نہیں ہے. اور پھر ہاسپٹل لے کر گئے اور پھر ایک عجیب سی اذیت ہی اسٹارٹ ہو گئی. سحر سحر اور سحر آخری اینڈ تک اس آدمی نے سحر مجھ سے نہیں سنا جا رہا. میں بس دو جب تک جملے. میری چیخ دروازہ، میرا 4 سال کا بیٹا جس کی 10 دسمبر کو، کیونکہ میں خود کما رہی تھی، میں نے اس کی سالگرہ کی. اپنی فیملی میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، سب کو بلایا کہ یہ خوش رہے میرے سے. اب سوچو 4 سال کا بیٹا ہو، ابھی خوشی کی ہو، جس کو بولنا نہ آتا ہو، جس کو اپنی چیزوں کا بھی نہ پتا ہو کہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں. ان بچوں کے دل پہ، دماغ پہ کیا ہاں. گزری ہوگی. اور سحر جاتے جاتے ذرا وقفے پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ وقفہ لینا بہت ضروری ہے میرے لیے. تو جاتے جاتے سب کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے. میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے. ماسٹرز ان اکنامکس. ماسٹر کی ہوئی ایک پڑھی لکھی لڑکی جس سے آپ لو میرج کرتے ہیں. او مائی گاڈ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں صرف شکر گزار ہوں سحر کی کہ انہوں نے بھروسہ کیا ہم پر، اور اس طرح وہ اپنا درد بتا رہی ہیں نا. یہ صرف وہ عورت تو نہیں کہوں گی، تمام عورتیں، تمام انسان، تمام اللہ کا درد رکھنے والے دل میں لوگ ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ عورت سب سے زیادہ محسوس کر سکتی ہے جس نے محبت میں دھوکہ کھایا ہو. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ایک بار پھر ہمارے ساتھ جانے کا بہت شکریہ. مایا کہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پنجاب سے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لو میرج ہوئی، شادی کے بعد ان کے شوہر نے ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا اور نہیں رکھا. سحر، میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی جو یہاں پر بہت ضروری ہے کرنا. آپ کی لو میرج ہوئی تھی، زیادہ آپ کو شادی کے لیے پرپوز انہوں نے خود کیا تھا یا آپ نے ان کو پرپوز کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے خود پرپوز کیا تھا، اور وہ تو آلریڈی میرڈ تھے. میں کیسے کر سکتی تھی؟ میری تو ابھی اسٹڈی چل رہی تھی، کیونکہ ماسٹر کے ساتھ ساتھ میرا بی ایڈ بھی کنٹینیو تھا. میں تو ابھی اسٹڈی بھی کر رہی تھی. اور جیسے انہوں ہوتا ہے، نے انہوں نے خود ہی پرپوز کیا تھا کہ کیا مجھے ایک وجہ پڑھی تھی کہ لکھی انہوں نے بیوی آپ کی چاہیے. طرف بڑھے؟ ان ہاں. وہ یہ تھا کہ ان کو پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی. وہ یہ کہتے میری جو آلریڈی وائف ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ان پڑھ ہے، اور مجھے پڑھی لکھی چاہیے. میں ایریا مینیجر ہوں، تاکہ میرے اسٹیٹس کو مینٹین کر سکے، میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہی بہت زیادہ، اور اگر اس سے آگے ہو تو ہماری طرف سے اتنا نہیں تھا، مگر میں ایک ایسی فیملی سے ہوں کہ جہاں پہ عزت بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے ایک جسے بولتے ہیں نا کہ ایک بدنامی کر کے، ایک اچھی بلی لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ ناجائز منسوخ کر کے، تو اس طریقے سے، کیونکہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، ہمارے شہر میں اتنا نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو اس نہ طرح کا جانتا ہو، پورا سب ایک دوسرے کو جانتا. انہوں نے گراؤنڈ ایک بٹھایا تھا ٹریپ اس کر طرح کے آپ سے انہوں نے شادی یہ کرنے سارا سے پہلے؟ کچھ کیا. او مائی جی سوری، آپ کی گاڈ. آواز. آپ نے کہا نا پورا ٹریپ کیا، تو میں نے کہا انہوں نے پورا گراؤنڈ بنا کے آپ کو جو ہے ہاں وہ بالکل. پھانسا ہے ہاں باقاعدہ. ایسے ہی نا، بالکل ایسے ہی ہے. ان کا شروع سے ہی، میں تو یہ کہوں گی کہ شادی کے دوسرے دن ہی وہ میرے لیے ایک پینفل لمحے شروع ہو گئے تھے، جو کہ پتہ نہیں مجھے اب ایک چینل پہ، ایک میڈیا پہ یہ باتیں ڈسکس کرنی چاہیے نہیں، مگر بہت سی چیزیں ہیں. 11 سال میں لمحہ لمحہ بہت بہت کچھ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ
گھر والوں کی طرف سے وہ نہیں تھی، مگر میں گھر میں بتاتی رہی تھی ابو ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو ابو کی یہ وجہ سے نہیں ابو کو کچھ ہو جائے گا، سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وہ مارتے پیٹتے اتنی بری طرح سے کرتے تھے کہ میرے جسم اور جگہ جگہ سے خون نکلنے شروع ہو جاتا تھا، کپڑے پھٹ جاتے تھے. بیٹ سے یا مارنا، اللہ، اب میں اس وقت بیٹ آپ کی کی دیکھ رہی ہارڈنس کا اندازہ، بیٹ توڑ دینا. ایک شو بیٹ سے. پالش کا برش جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، کتنی موٹی اس کی لیئر ہوتی ہے، اور اس کو اتنی زور سے میرے سر پہ مارا، میری جگہ جگہ پہ بال نہیں ہے اب، کیونکہ وہاں پہ اتنی زور سے چوٹ لگی ہوئی ہے کہ وہاں بال ہی نہیں آئے، پھر جگہ کافی خراب ہو گئی وہ. بہت بہت یا کچھ میرے ہے، مگر اللہ، یا میرے اللہ. جو شادی کا شروع دن سے سٹارٹ کروں تو وہ کہانی اتنی ہو جائے گی کہ بہت لمبی. مگر بیٹیوں کی ماں ہوتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ نہیں، میری بیٹیاں یہ نہ کہ مما آپ تو پڑھی لکھی تھی، آپ نے کیا کیا، پاپا نے تو کچھ اچھا نہیں کیا تھا، نہ آپ کے ساتھ نہ ہمارے ساتھ، آپ تو اچھا کرتی، آپ ہمارے بارے میں سوچتی. بس یہی سوچتے سوچتے برداشت کرتی چلی آئی کہ چلو کبھی تو سدھر جائیں گے، 11 سال، کبھی تو. 11 سال آپ نے آج برداشت کیے. 11.5 سال ہو چکے تھے. اگست 2008 میں ہماری شادی ہوئی تھی، اور اور یہ واقعہ دن جانیے لاسٹ کہ ایئر دسمبر کا ہے. ہاں جی دسمبر کا ہے، 2019 کا. بچے چھوٹے چھوٹے 2000. بچوں کے لیے نہ دینا، سیرپ دوائی. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا مار پیٹ کی، اپنی خود کی میڈیسن لے کر آئے اور بیٹی کو موشن لگے ہوئے تھے. میں نے کہا دوائی لا دو، تو مجھے کہتے یہ نہیں مرتی ہیں، جو وہ حلالی ہوتے ہیں مرتے ہیں، یہ نہیں مریں گے، یہ تو ڈھیٹ ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی موت نہیں آتی. اور سوچو ایک ماں کیسے برداشت کر لے. اور میرے آپریشن ہوئے ہوئے ہیں، 4 بیٹیوں کے بعد تھی بیٹا پیدا جب ہوا آپ تھا. جھلس رہی تھی، جب آپ جل رہی تھی، تو بچیوں نے کیا بولا تھا؟ میں عوام کو اور تمام دیکھنے والوں کو وہ ویڈیو دکھاؤں گی، بچیوں نے ہمیں کیا میسج کیا، پھر سحر سے پوچھیں گے، اور پھر ہم اس پروگرام کے آخر کی طرف چلیں گے. پلیز دکھائیے گا ویڈیو. انکل جب ہم گئے بابا کے ہاتھ میں ماچس تھی، ہم نے کہا دروازہ کھولو، ابھی آگ زیادہ نہیں بڑی، مما کو ہم لے آئیں گے. نہیں وہ نہیں کھول رہے تھے، کہہ رہے تھے آگے آگے لگی ہے، گھر میں آگ لگ جائے گی. پھر کافی دیر تک مما اندر پڑی نہیں ہے، مما نے شیشے بھی توڑے، لیکن ہم پھر سب پانی ڈالنے لگے. ہم لوگ بالٹیاں بھر کے لائے، پائپ سے پانی بھی ڈالا، اس سے آگ اور بڑھ گئی. کمرے میں سارے کپڑے پڑے تھے. پھر ہم سائے آیا، پھر مما کو نکالا، مما جلی ہوئی تھی. مما بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نا بابا نے ان کو جلایا، میرے میاں نے مجھے جلایا، میرے میاں نے مجھے جلایا. پھر میں نے اپنے ماموں کو فون کیا، پھر ماموں آیا، پھر مما کو ہاسپٹل لے کے گئے. سحر آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ پلیز بتائیے. میں کوشش کروں گی کہ مایا کہانی کے پیج پر یا میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی پوری کہانی سننے کی کوشش کروں گی. لیکن آپ مجھے بتائیے آپ چاہتی کیا ہیں، تاکہ نیوز ون کے پلیٹ فارم سے آپ کی آواز سب تک پہنچ سکے، کیونکہ آپ کو ابھی بھی دھمکایا جا رہا ہے. جی سحر. بہت زیادہ. میری اب 28/10 کی پیشی ہے، اور مجھے اس کے لیے اتنا تھریڈ کیا جا رہا ہے، مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں اس کا بیٹا، اس کے بھائی، کہ کیونکہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہٹوا دیں گے، ہم اس کو نکال لیں گے، ہم اس کے بعد تیرے سے بچے بھی چھین لیں گے. اور ابھی کل بھی مجھے جیل سے لوگوں کو فون کرتا ہے کہ اس تک میسج پہنچاؤ کہ میں اس سے بچے چھین لوں گا، میں اس کو اب نہیں رہنے دوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا. یہ اتنی ہو گئی ہے، بہت بہت زیادہ ذہنی ٹارچر کرتے ہیں. اور مجھے کیا چاہیے مایا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لو. جس کے پاس بیٹیوں کی جیسی ہستی ہو ساتھ، اس عورت کو کیا چاہیے ہوگا. میرے لیے ابو صحیح نہیں بات. ہے، صحیح. بھائی کوئی اتنی اچھی انکم نہیں رکھتے، اور حقیقت یہ ہے کہ بھائیوں کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ بے اولاد ہے، اس لیے ان کو فیل نہیں ہو رہے میرے بچوں کے خرچے
وہ اولاد کا پیار سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو، ابھی گھر میں کسی کو اتنا فیل نہیں ہو رہا. اگر بھائیوں کے اپنے اولاد ہوگی تو وہ کیسے میرے بچوں کا اور اپنا خرچہ کریں گے. امی بیوہ ہے، میری اپنی ٹریٹمنٹ کا مسئلہ بن رہا ہے. کوئی سرجری کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرجری کروا لو. سرجری کہاں سے کروائیں؟ پیسے ہو تو. میں اپنی اگر 15 دن کی دوائی لیتی ہوں تو میں اس کو 30 دن چلاتی ہوں، یعنی کہ 2 ٹائم کی بجائے صرف 1 ٹائم کھا لوں کہ بس اتنا ہو گیا. چہرہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ نہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب دیتا ہے، سرکاری تو ملنے سے نہ رہی. اور میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی روزگار دے دو اور میرے بچوں کی کفالت کا مجھے کوئی ذریعہ دے دو، میری سرجری کروا دے، کچھ اتنا ہو جائے کہ میرا چہرہ قابل دید ہو جائے اور میں پھر کچھ کام کر لوں. چیریٹی پہ زندگی نہیں سحر گزرتی ہے، چیریٹی پہ بچے نہیں پلیں گے. سحر کی کہانی سحر نے اپنی زبانی آپ کو سنائی. آج 1 سال تقریباً دسمبر میں ہوگا پچھلے سال کی یہ کہانی ہے. ابھی تک ان کا زخم تازہ ہے. فیصلہ عوام پر. ہم اپنے بچیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے مایا کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.